اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اس آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے اس میں یہ ہے کہ مومن بھی جنگ کرتا ہے اور کافر بھی، لیکن دونوں کے مقاصد جدا جدا ہیں، ان میں بڑا فرق ہے۔ مومن اللہ کی طلب اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، نہ کہ وہ مال و ملک کے لیے، یعنی اسلام کی سربلندی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ لڑتا ہے۔ جبکہ جو کافر ہے اس کا مقصد دنیا ہوتا ہے یا دنیاوی مفاد ہوتے ہیں۔ تو فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، وہ تو اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان یعنی طاغوت کی راہ میں لڑے ہیں، شیطان کی مدد کرنے کے لیے لڑے ہیں۔ یعنی کفار مشرکین جو ہیں جان تو وہ بھی دے رہے ہیں، لڑ تو وہ بھی رہے ہیں، تو وہ طاغوتی طاقتوں کے ساتھ ہیں، شیطانی طاقتوں کے ساتھ ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اور تم جنگ کرو شیطان کے ساتھ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں یا جو شیطانی طاقتیں ہیں، تم ان کے ساتھ جنگ کرو، لڑائی کرو، قتال کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ یعنی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں بظاہر تو یہ طاغوتی طاقت یا شیطانی طاقتیں اپنا بڑا زوردار روب وغیرہ دکھاتی ہیں، لیکن جب مومن اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی چال میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ کیوں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ 10 کافروں پر، 10 طاغوتی لوگوں پر، 10 شیطانی لوگوں پر حاوی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان مومن کے اندر ایسا جذبہ اور ایسی طاقت پیدا کر دی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مسلمان 10 کفار پر حاوی ہوتا ہے۔ یہاں مومنوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان کے مقاصد کمزور ہوتے ہیں، وہ اندر سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ بے شک ان کی تعداد کثرت میں ہو، اسباب کی فراوانی ہو، لیکن مسلمان کے مقابلہ میں چونکہ مسلمان کو اللہ کی مدد و نصرت بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے تو پھر اس کو کون شکست دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ طاغوتی طاقتیں جو ہیں، جو شیطانی طاقتیں ہیں، ان بزدلی نہ دکھاؤ ان کے سامنے، بلکہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد و نصرت کرے گا۔ دیکھیے جب بندہ مومن اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے نا، تو اس کے پاس بظاہر ایک مضبوط سہارا ہوتا ہے، اللہ کے توکل کا، قوت ایمانی کا، اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت کا، جو اور وہ اس قوت سے، صبر و استقامت سے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد و نصرت بھی اللہ اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ جبکہ جو طاغوت ہے، جو شیطانی طاقتیں ہیں،
جو باطل کے رستے میں لڑنے والے ہیں، نہ تو اللہ کی انہیں مدد و نصرت حاصل ہے اور نہ ان میں صبر و ثبات ہوتا ہے، وہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کفار بزدل ہوتا ہے، وہ صرف روب داب جمانے کی کوشش کرتا ہے، جو ہی دیکھتا ہے کہ مسلمان کا جذبہ اور طاقت تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہے کہ جو طاقتی طاقت ہے وہ کمزور ہے، تم ان سے ڈرو نہیں، کیونکہ اللہ کی مدد تمہارے لیے ہے، تمہارے شامل حال ہے۔ ان کی چالیں بھی کمزور ہیں، وہ اندر سے بھی کھوکھلے ہیں، تم تھوڑا سا ہمت تو کرو۔ دیکھیے بدر کا مقام دیکھیے، اور بہت سی ایسی غزوات، جیسے غزوہ تبوک کا دیکھیں کہ جب مسلمانوں کا لشکر تبوک پہنچا تو وہاں کفار مقابلے کے لیے آئے نہیں، جو بڑی بڑکے مار رہے تھے پہلے کہ ہم مسلمانوں کو یوں کر دیں گے، ایسے کر دیں، اور بغیر جنگ تبوک جو غزوہ تبوک ہے وہ اس فتح ہو گئی۔ تو اس طرح اگر ہم اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کر لیں گے تو ہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت یہ جو ہماری کھوئی ہوئی ثقافت ہے نا، دین کی روایت ہے، ثقافت، ہم اس کو کھو چکے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کمزور ہو گیا۔ جب ہمارے اندر ایمان مضبوط ہو جائے گا ہوگا، اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں، کوشش، میرا دعاؤں سے نہیں، کوشش سے بھی۔ دیکھیں بدر کے مقام میں اللہ کے نبی نے دعا بھی کی اور خود چل کر میدان میں گئے، صفیں سیدھی کی، اوزار اسلحہ باندھا، تو اس کوشش کی اور پھر اللہ کے حوالے کر دیا۔ پہلے کوشش اور پھر اللہ کی مدد۔ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور غیر مسلم یہود و نصارہ مسلمانوں کو ایک ایک کر تباہ و برباد کر رہے ہیں، بلکہ اب تو بہت سے مسلمان ممالک ان یہود و نصارہ کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی اپنی ان سے وفاداری جتانے میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے، اللہ رب العزت ہمیں مجموعی عذاب سے بچائے۔ یہ جو وقت ہے کوئی کمی یا کسر نہیں چھوڑی ہم نے۔ فلسطین کا حال دیکھیں، کشمیر کا، بوسنیا، بہت دنیا میں ایسے ممالک ہیں، جگہیں ہیں جہاں مسلمانوں پر اعلان جو ہے بڑے ظلم و جبر اور زیادتی ہو رہی ہے، لیکن مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں غیرت اور حمیت پیدا کر دے، ایمان کا جذبہ پیدا کر دے، تاکہ ہم اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کریں اور اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔